تفصیلی بیانات ہمارے بزرگوں اور علماء کے آپ حضرات نے سن لیے. مجھے 3 باتیں عرض کرنی. 2 باتیں تو گھر کے بڑوں سے، والدوں یا کسی اور حیثیت سے، اور 1 بات جوانوں سے. بڑوں سے پہلی گزارش تو یہ ہے، اس وقت سب سے بڑا جرم جو عمومی پایا جا رہا ہے وہ بدنگاہی اور بدکاری کا جرم. بدکاری اس درجے عام ہے. میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، ہسپتالوں میں جا کر آپ دیکھیں روزانہ غیر شادی شدہ بچیوں کا عبادت ہوتا ہے. یہ غیر شادی شدہ بچیاں غیر مسلموں کی نہیں، ہماری اپنی بچیاں. ابھی کچھ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس ایک 13 سالہ بچی گئی. جب اس لیڈی ڈاکٹر نے ان کا ملاحظہ کیا، اس 13 سالہ بچی کا 9واں مہینہ چل رہا. اس لیے پہلی گزارش گھر کے بڑوں سے یہ ہے، اپنے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کریں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. میں اکثر گزارش کرتا ہوں، جو عورتیں، جو ہماری بہنیں، جو بچیاں اپنے آپ کو بنا سنوار کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں، گویا کہ وہ بزبان حال اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ جس مرد کو آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہونے کا شوق ہو ہم اس کے لیے حاضر. اور ایسی بچیوں کے گھر کے بڑے باپ ہوں یا کوئی اور، وہ بھی بزبان حال اس بات کا گویا کہ اعلان کر رہا ہے کہ ہماری بیٹی کو برا نہیں ماننا. ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، ہماری بیوی کو دیکھ کر اگر کوئی مرد آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہوتا ہے، بزبان حال وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض. اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کرائیں. دوسری گزارش ہے کہ بے پردگی بہت زیادہ ہے. شادی شدہ آدمی کے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اب جو غیر شادی شدہ ہیں. اس لیے دوسری گزارش یہ ہے کہ جوان بچے ہوں، جوان بچیاں ہوں، ان کے نکاح کے سلسلے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کریں. اگر ماں باپ نے اپنی بچی کا اور اپنے بچے کا نکاح وقت پر کر لیا، پھر خدا نہ خواستہ کسی کوتاہی کے اندر اللہ نہ کرے وہ مبتلا ہو گئے، تو بہرحال ماں باپ کسی حد تک بری ذمہ ہو گئے. لیکن اگر والدین نے اپنے بچوں اور بچیوں کا وقت پر نکاح نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ کسی جرم کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، تو اس کا وبال گھر کے بڑوں پر. یہ 2 گزارشیں تو گھر کے بڑوں سے. ایک گزارش نوجوانوں سے، اور اس سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطر، ایک خوشی افطاری کے وقت، وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی جب اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا موقع. اس سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض گھروں کے اندر ذرا دینی ماحول ہوتا ہے، اس لیے گھر کے ہر چھوٹے بڑے مطلب جو باشعور ہوں، بالغ ہوں، ان کو سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. بعض بچہ ایسا ہوتا ہے کہ دینی شعور ہوتا نہیں، آزاد مزاج کا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ ہے نہیں، لیکن چونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بغیر روزے کے رہ نہیں سکتا، اس لیے سحری کے وقت اٹھا اور بعد یہ ناخواستہ سحری کھائی. لیکن چونکہ یہ سحری کے وقت اٹھنا گھر والوں کے ڈر سے تھا، ماحول سے متاثر ہو کر تھا، روزہ رکھنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، گھر سے باہر نکلا تو کھاتا رہا، پیتا رہا. اور دوسرا اسی کا بھائی جس کے اندر خوف خدا تھا، دینداری تھی، فکر آخرت تھا، اس نے سحری کھائی اور پوری طریقے سے روزے رکھا، حتیٰ کہ آنکھوں کو، زبان کو، دل کو، دماغ کو روزے سے رکھا. شام کو جب افطاری کے لیے دسترخوان بچھا، وہ خوف خدا والا بھائی وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھا، اور وہ آزاد مزاج بھائی وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھا.
اور جو نعمتیں تھی دونوں نے استعمال کی. بتاؤ خوشی کس کو ہوگی؟ جو روزے سے. بلکہ ایک ایسا روزے دار جس کو روزہ رکھا اس نے لیکن اس کو بھوک اور پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوا، اور دوسرا روزے دار جس کو بھوک اور پیاس کا بہت احساس ہوا شدت کے ساتھ لیکن وہ بچا رہا. یہ دونوں بھی افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے. ایک وہ آزاد جو دن بھر کھاتا پیتا رہا لیکن گھر والوں کے خوف سے افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھا. سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ اس روزے دار کو جس کو دن کے اندر بہت زیادہ بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد خوشی اس کو ہوگی جو روزے رہا لیکن اس کو زیادہ بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا. لیکن وہ جو آزاد مزاج آدمی تھا جو گھر والوں کے ڈر سے اس نے سحری بھی کھائی افطاری کے وقت دسترخوان میں بیٹھا، اس کو خوشی تو نہیں ہوگی، شرمندگی اور ندامت ہوگی. بس اس مثال کو ذہن میں رکھنے کے بعد میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ان بچوں سے جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا روزہ چل رہا ہے اور افطاری کا وقت آئے گا انشاءاللہ. سب کی شادیاں اللہ پاک موقع پہ حلال طیب رشتے عطا کرے. اب جب شادی کا وقت آ گیا، حلال طیب بیوی میسر ہو گئی، افطاری کا وقت آ گیا. اب یہ شادی شدہ دو قسم کے جوان، ایک وہ خوش نصیب جوان جو اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کامیاب ہو گیا. بہت بھوک پیاس نے اس کو ستایا، ماحول ہی ایسا تھا کہ بہت بھوک پیاس لگی، اور بے پردگی کا عالم یہ تھا کہ جگہ جگہ واضوانہ میسر تھا، اور وہ واضوانہ خود ہی جسے پیشکش کر رہا تھا اپنے آپ کو. جیسے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساؤہم کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اس کا منظر جگہ جگہ نظر آ رہا، اور بھوک پیاس بہت تھی. لیکن یہ اللہ کا خوش نصیب بندہ روزے سے تھا، اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کامیاب ہو گیا. حلال طیب بیوی اللہ پاک نے عطا کی. اور دوسرا وہ نوجوان جو اس بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی جوانی کو مختلف انداز سے داغدار بنایا، کہیں آنکھ کے راستے سے، کہیں زبان کے راستے سے، کہیں چل کر، اور کہیں سارے حدود کو پار کر کے اپنی جوانی کو داغدار بنایا. اس کو بھی شادی کا موقع اللہ پاک نے عطا کیا. بتاؤ شادی کی خوشی کس کو ہوگی؟ وہ خوش نصیب جوان جو اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے میں کیا ہو گیا. اس لیے میری جوانوں سے خصوصیت کے ساتھ یہ گزارش ہے، اللہ پاک نے جوانی کی عظیم نعمت عطا فرمائی. ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھوک کو پیاس کو ہر چیز کو برداشت کریں گے، لیکن انشاءاللہ اپنی جوانیوں کو داغدار ہونے نہیں. اور اگر خدا نخواستہ بندہ بشر ہے، کوئی کوتاہی ہوگی، سچے دل سے بیٹھے بٹھائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. سچی توبہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پرانے داغوں کو مٹا دیں گے اور آئندہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ آئندہ کوئی داغ نہ لگنے پائے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.